اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم وقت کو کبھی سورج کے ذریعے اور کبھی چاند کے ذریعے ہمارے لیے بیان کرتا ہے، اور دوسری آیت میں بھی اللہ نے اس طرف متوجہ کیا ہے یسألونک عن الاہلہ کہ اے رسول یہ آپ سے ہلال کے سلسلے میں، یعنی چاند جب نکلتا ہے چھوٹا سا، اس کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو جواب دے دیجئے کہ اللہ نے یہ وقت کے لیے بنایا ہے، وقت کو معین کرتے ہیں، اور چاند اور سورج ہی ہیں جو وقت کو معین کرتے ہیں، انہی کے ذریعے سے زمانہ تعیین ہوتا ہے۔ اللہ نے چاند بنایا اور سورج بنایا، ان کے ذریعے سے ہمارے 2 سال ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایک سال سال شمسی یعنی سورج والا سال، اور ایک سال سال قمری یعنی چاند والا سال۔ ہمارے بلوغ کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ قمری سال سے ہوتا ہے، چاند سورج کے حساب سے نہیں، چاند کے حساب سے۔ جب ہم 15 سال کے یا لڑکی 9 یا 13 سال کی بعض مراجع کہتے ہیں ہو جائے تب وہ بالغ ہو جاتی ہے، سورج کے حساب سے نہیں۔ یعنی جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ جو آپ گنتے ہیں، یہ 15 سال کا انتظار نہ کریں اس میں کہ اس سے 15 سال کے ہوں، بلکہ سورج سے اور چاند سے آپ طے کریں کہ کب 15 سال کے ہو گئے، اس وقت آپ بالغ کہہ رہیں گے۔ بہرحال یہ دونوں اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں سورج اور چاند کی شکل میں، یہ وقت کو طے کرتی ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ بھی آپ غور کریں کہ ہمارا مہینہ یعنی جو محرم، صفر یہ مہینے ہیں، یہ مہینے شروع ہوتے ہیں چاند سے۔ مثلا رمضان آئے گا یا ابھی رجب آئے گا، شعبان آئے گا، تو کاہے سے طے کریں گے ہم؟ چاند سے۔ لیکن نماز کے وقت کو آپ کاہے سے طے کرتے ہیں؟ سورج سے۔ تو نہ ہم سورج سے الگ ہیں نہ ہم چاند سے الگ ہیں، ہمیں دونوں ہی کا سہارا لینا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78، اس میں پروردگار رسول کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اے میرے رسول نماز کو قائم کیجئے اس وقت جب سورج ڈھلنے لگے، اپنے عروج کو پہنچ گیا، اب ڈھلنے لگا تو اس وقت نماز پڑھیے۔ پھر اللہ الی غسق اللیل، کب تک آپ پڑھ سکتے ہیں اس نماز کو؟ جب اندھیرا چھانے لگے، یعنی گویا سورج ڈوبنے لگے۔ یہ 2 نمازوں کا ٹائم ہو گیا، تو اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں 4 نمازوں کا ٹائم اللہ نے اس میں بیان کیا۔ ظہر سے ڈھلنے سے شروع ہوا ظہر عصر، اور رات ہونے پر شروع ہوا مغرب اور عشاء، جس کی تفصیل ابھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وقرآن الفجر، اور اے رسول جب فجر مل جائے رات سے، اور مل جائے صبح کی نماز کا وقت انتخاب ہو، جب فجر مل جائے، اس کی بھی تھوڑی وضاحت دیں گے۔ اِنَّا قرآن الفجر کان مشہودا، پھر اللہ کہتا ہے کیونکہ صبح کی نماز پر دن اور رات دونوں کے فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ مشہود یعنی گواہی دینا،
اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو آدمی صبح کی نماز کے بعد نہیں سوتا اور سورج کے نکلنے تک جب تک جاگتا رہتا ہے، اس کی نیکیوں کو 2 فرشتے لکھتے ہیں۔ کیوں؟ ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، چونکہ رات کے فرشتے جاتے ہیں، دن کے فرشتے آتے ہیں، تو ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے، تو دونوں فرشتے اس کی نیکیوں کو نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ائمہ کی تاریخ میں ملتا ہے، ہمارے ائمہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ ہمارے ائمہ صبح کی نماز کے بعد سوتے نہیں تھے، بلکہ اس میں دعائیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یا کسی واجب کام سے اگر روزی کمانے کے لیے جانا ہے تو نکل جانا، یہ کام انجام دیتے تھے۔ اس وقت ہمارے یہاں سونے کا تصور غلط سمجھا جاتا ہے۔ یہ مغربی تمدن ہے، یہ مغربی تہذیب ہے جو ہمارے یہاں تھوڑا تھوڑا آنے لگی ہے، جس کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ یہ غلط بات ہے، برکتیں جاتی ہیں۔ رات میں آدمی جاگ رہا ہے 12-1 بجے تک، اور پھر صبح میں سو رہا ہے 9-10 بجے تک، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ رات میں سویرے سوئیے اور صبح سویرے اٹھ جائیے، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اسی میں برکت بھی دیکھی گئی ہے، حتیٰ آپ ہندو مذاہب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دوسروں کے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی صبح میں اٹھ جاتے ہیں۔ یعنی یہ اچھی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں اپنے اندر باقی رکھنا چاہیے۔ ہماری گفتگو جو چل رہی ہے وہ وقت کے سلسلے میں، آج ہم گفتگو انشاءاللہ مکمل کریں گے نماز کے وقت کے سلسلے میں۔ کیوں وقت کے سلسلے میں؟ اس لیے کہ ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوئی کہ مقدمات نماز پڑھنے سے پہلے وہ ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے کہ جو نماز کے لیے اہم ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز طہارت تھی، جو الحمدللہ ہم نے کسی منزل تک اس کو پہنچا دیا، جتنا بیان کرنا چاہیے تھا اتنا اپنے حساب سے ہم نے بیان کر دیا۔ دوسری چیز ہے ٹائم۔ اگر ہم نے نماز کے ٹائم کا خیال نہیں کیا تو ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ نماز کے ٹائم کا خیال ضروری ہے۔ ہمیں اللہ اس بہانے سے ٹائم ٹیبل کا پابند بنانا چاہتا ہے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت، تاکہ ہم پابند بن جائیں اپنے ٹائم ٹیبل کے۔ تو ہمیں اس ٹائم ٹیبل کا خیال رکھنا ہے جو اللہ نے ٹائم ٹیبل دیا۔ اب ایسا نہیں کر سکتے ہم کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے 12:30 بجے، ہم نماز پڑھ لیں 11 بجے۔ جتنی بھی نمازیں پڑھتے رہیں کوئی بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ 11 بجے اگر آپ نماز پڑھ لیں ظہر عصر کی، کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ ہاں قضا ہے، کوئی پہلے کی چھوٹی ہوئی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو نماز کا ٹائم ابھی 12:30 بجے آئے گا، ہم اسے پڑھیں 11 بجے تو یہ نماز صحیح نہیں۔ تو ہمیں ٹائم کا خیال کرنا ضروری ہے۔ گھڑی کے حساب سے تقریباً آپ لوگ سب جانتے ہیں، نیٹ پر ڈالیے، آج کل پتہ چل جائے گا کب صبح ہو رہی ہے، کب شام ہو رہی ہے، کب سورج جا رہا ہے۔ گھڑی کے حساب سے تقریباً سب کو پتہ ہے، اور حتیٰ غیر مسلم سائٹس پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اتنا بتا دیتے ہیں کہ کب فجر ہو رہی ہے، حتیٰ کب کیا ہو رہا ہے، اس حساب سے انہوں نے ٹائمنگ سائٹس پر دے رکھی ہیں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ وہ بھی چونکہ وقت کے تو سبھی پابند ہیں، پوری ہی یہ کائنات جو چل رہی ہے وقت کے حساب ہی سے چل رہی ہے۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہر آدمی رکھتا ہے، عقل مند آدمی، تو ہمیں بھی حساب کتاب رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال ہماری نمازوں کا وقت ہے۔ سب سے پہلی نماز جو عام طور سے کہی جاتی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد آدمی پڑھتا ہے، عام طور سے، ویسے ہو سکتا ہے کوئی رات میں بالغ ہو جائے، لیکن عام طور سے ظہر کی نماز، اور اللہ نے بھی سب سے پہلی نماز کا جو وقت بیان کیا وہ ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ لیکن میں شروع کر رہا ہوں صبح سے۔ صبح کی نماز کا وقت کب ہوگا؟ ہم غور کریں۔ اللہ کا یہ سسٹم ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات کبھی دن۔ اب جب صبح ہونے والی ہے تو دیکھیں، اگر آپ غور کریں، کبھی جو اصیل مرغہ ہوتا ہے وہ اذان دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔
ایک سفیدی اوپر مشرق کی طرف سے، ایسٹ کی طرف سے ایک سفیدی اٹھتی ہے سورج نکلنے سے پہلے، جس کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن ہمارے بزرگ دیکھ لیتے تھے، ان کے پاس گھڑیاں بھی نہیں ہوتی تھیں لیکن وہ سمجھ جاتے تھے، اور آج بھی کچھ بزرگ ایسے موجود ہیں کہ وہ گھڑیوں کے محتاج نہیں ہیں، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں نماز کا ٹائم ہو گیا، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ویسی ہی عادت دے ڈالی ہے۔ صبح مشرق سے، ایسٹ سے سورج نکلنے کے تقریباً 1.25 گھنٹے پہلے، سورج نکلنے سے تقریباً 1.25 گھنٹے پہلے ایک سفیدی اٹھتی ہے مشرق سے، اور وہ اٹھنے کے بعد گزر جاتی ہے ہمارے سر سے۔ جب وہ سفیدی اٹھتی ہے اس وقت نماز صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو تجربہ چیک کرنا چاہیں، میں آپ سے یہ بھی کہوں گا آپ جائیے تجربہ کیجئے، جنگل میں کسی دن چلے جائیے، باغ میں چلے جائیے اور جاگتے رہیے، وہ ٹائم جو آپ کے ظہر کا، صبح کی نماز کا بتایا گیا ہے، اس وقت آپ مشرق کی طرف سے دیکھیے، چونکہ ماشاءاللہ آپ گاؤں میں ہیں، شہروں میں تھوڑا اس کو دیکھنا مشکل ہے، اس لیے کہ وہاں روشنیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جنگل میں، باغ میں آپ چلے جائیے اندھیرے میں، پھر دیکھنا شروع کیجئے تو آپ کو بھی آرام سے وہ دکھے گی، وہ سفیدی اٹھتی ہے۔ وہ جب سفیدی اٹھ رہی ہے یعنی سورج ایک طرف سے آ رہا ہے، ایک جگہ سے آ رہا ہے دوسری جگہ نکل رہا ہے۔ اللہ نے اس سورج کو اپنی جگہ پر باقی رکھنے کے لیے، کس کے ذکر سے وہ باقی رہ سکتا ہے اپنی جگہ پر؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ نے کہا اب یہ اپنے آ رہا ہے تو ابھی ذکر کرو تاکہ اپنی منزل پر باقی رہے۔ دیکھیں ہوائی جہاز جب ایک طرف سے چلتا ہے دوسری طرف جاتا ہے، دونوں ایئرپورٹس اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سورج کو کنٹرول کون کر سکتا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کنٹرول کر سکتا ہے، ہم اور آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا ذکر کریں یعنی نماز صبح پڑھیں۔ پھر یہ صبح کی نماز کا وقت کب تک رہے گا؟ جب سورج نکل آیا، آپ نے دیکھ لیا کہ سورج نکل گیا، اب نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ کیوں؟ جہاں کنٹرول کرنا تھا وہاں بھی یہ کنٹرول ہو گیا۔ اب یہ چلتا ہوا چلا رہا ہے، چلتا ہوا چلا رہا ہے، چل رہا ہے، پھر پہنچ گیا اپنی آخری منزل پر، اوپر آتے آتے ہمارے حساب سے جہاں پر پہنچا آخری منزل۔ اب اس کو نیچے آنا ہے، اب پھر وہ خطرناک ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو پارک لے کر جاتے ہیں، نہیں جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے چڑھا دیتے ہیں جو سلائڈس ہوتی ہیں، پھر آپ خیال کرتے ہیں کہیں میرا بچہ جلدی سے آ کے کسی چیز سے ٹکرا نہ جائے۔ اب یہ سورج اوپر گیا، اب کہیں یہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ پھر اللہ نے کہا کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ میرا ذکر کنٹرول کرو، میرے ذکر کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کرو تاکہ تمہاری دنیا جہان باقی رہ جائے۔ اللہ نے پھر کہا کون سی نماز پڑھو؟ ظہر کی نماز۔ کب؟ جب یہ تھوڑا سا آ جائے، تھوڑا سا اپنی بلندی سے نیچے کو آ جائے تو اللہ کا، اسے کہتے ہیں زوال۔ یہاں پر نماز صبح کا وقت، نماز ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ یہاں پر جیسے ہی تھوڑا سا اب ہم اس کو سمجھیں کیسے کہ یہ نیچے کو آگے؟ ہم کیسے سمجھیں؟ ہماری تو آنکھیں، اگر ہم سورج کو دیکھیں گے آنکھیں خراب ہو جائیں گی، تو ہم کیسے سمجھیں؟ ایسے سمجھیں جب یہ سورج نکلتا ہے تو آپ کوئی چیز اگر رکھیں گے اس کا سایہ بہت لمبا ہوتا ہے، بہت لمبا، لیکن جیسے جیسے اوپر ہوتا چلا جاتا ہے یہ سایہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ مکے میں صرف 2 دن سایہ ختم ہوتا ہے، انڈیا میں کبھی سایہ ختم نہیں ہوتا وہ، لیکن مکے میں 2 دن، سال کے 2 دن ایسے ہیں جس میں بالکل سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، خانہ کعبہ کا سایہ سال کے 2 دن کوئی نہیں دیکھتا، 2 دن ہے۔ ایک مرتبہ جب سورج اس طرف سے چینج کرتا رہتا ہے اپنی سائڈیں، تھوڑا آتا ہے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آتا ہے 6 مہینے میں، پھر اب جب پلٹ کر ادھر سے دوسری طرف کو آنے لگتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سے مشرق سے مغرب، جب وہ اپنی روزانہ جب بھی سورج نکلتا ایک جگہ سے نہیں نکلتا، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ سے نکلتا ہے، نہیں، وہ گھومتا رہتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ انگلی گھماتے ہیں کوئی چیز کور کرنے کے لیے، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی سورج یہاں سے شروع کرتا ہے مشرق کے، یہاں پر پہنچتا ہے،
پھر اس سائڈ سے شروع کرتا ہے نکلنا، پھر یہاں پر پلٹتا رہتا ہے، ایسے سسٹم ہے اس کا۔ تو جب خانہ کعبہ کے بالکل بیچ میں سے ادھر سے شروع کیا، جب اوپر پہنچا تب ختم ہو گیا، پھر یہاں ختم کر کے پھر جب پلٹا اور پھر بیچ میں پہنچا، پھر اس کا سایہ ختم ہو گیا۔ یہ تو خانہ کعبہ یا مکے میں 2 دن، لیکن انڈیا میں کبھی کسی بھی دن سایہ ختم نہیں ہوتا۔ ہاں مطلب کیا ہے، کیسے سمجھا آپ نے وہ چیز لگا رکھی ہے، سورج اس پر آیا، وہ لاسٹ حد تک اس کا سایہ پہنچتا ہے، لاسٹ میں جب لاسٹ ہوتا ہے پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب جیسے ہی یہ بڑھنا شروع ہوا، آپ سمجھ لیں کہ سورج اپنے عروج سے، اپنی لاسٹ منزل سے اب یہ جانے لگا مغرب کی طرف۔ تو جیسے ہی وہ سایہ بڑھنا شروع ہو، رتی بھر بھی بڑھا تو وہ ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر اور عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن عصر آپ ابھی نہیں پڑھ سکتے، ابھی عصر آپ اگر پڑھیں گے کسی بھی مجبوری کی بنیاد پر تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ جتنی دیر میں سورج کے ڈھلنے سے جتنی دیر میں آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں وہ ظہر کا مخصوص وقت ہے، صرف اس میں آپ ظہر ہی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر سورج ڈھل رہا ہے 12:30 بجے اور آپ 4 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو 12:34 پر عصر کا وقت شروع ہوگا۔ اگر 34 منٹ سے پہلے کوئی پڑھ، چاہے بھول میں ہی کیوں نہ پڑھیں، آپ بھول کر ہی کیوں نہ پڑھ لیں، آپ کی عصر کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ وقت نہیں ہوا ابھی، آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ ہاں 34 منٹ کے بعد بھی اگر آپ عصر کی پہلے ظہر کے بعد میں بھول کر پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ضرورت نہیں ہے، عصر کی ہو گئی اب ظہر کی پڑھ لو، چینج اگر کر دیا آپ نے بھول کر، لیکن جان بوجھ کر آپ ظہر سے پہلے عصر لاسٹ تک نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں جب یہ پہنچ گیا سورج چلتے لاسٹ منزلوں پر پہنچنے والا ہے، اب ڈوبنے میں صرف 4 منٹ باقی ہیں، 4 منٹ باقی رہ گئے اور 4 منٹ میں آپ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو اب اس 4 منٹ میں آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے، اب آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے، اب آپ عصر ہی پڑھیں گے صرف، اس لیے کہ یہ عصر کا وقت ہے، صرف عصر کا مخصوص وقت ہے، اس میں عصر ہی پڑھیں گے۔ جب وہ ڈوب گیا تو اب ایک چوتھی نماز کا وقت شروع ہوا جس کو ہم مغرب کہتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھیں گے، جو ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ ڈوبنے کے 3 منٹ میں اگر آپ 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یعنی جتنے منٹ میں آپ نماز پڑھتے ہیں، ڈوبنے کے اگر آپ بھول کر بھی اس وقت میں عشاء کی پڑھ لیتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ عشاء کا وقت نہیں ہوا، اتنے منٹ گزرنا چاہیے۔ جب آپ مغرب کی پڑھ چکے پھر اس کے بعد عشاء پڑھ سکتے ہیں، یہ نماز کا وقت ہے۔ لیکن ایک سوال کا جواب دے کر میں تمام کر رہا ہوں کہ ہم کیسے سمجھیں کہ سورج ڈوب گیا؟ کبھی کبھی روشنی ہوتی ہے، کیسے سمجھیں؟ اس کی بھی ایک علامت روایتوں میں بیان کی گئی ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد مشرق سے، ایسٹ سے ایک سرخی بلند ہوتی ہے، روشنی بلند ہوتی ہے، اٹھتی ہے جب ڈوبنے والا ہوتا ہے، تو مشرق سے، ایسٹ سے ایک سرخی نکلتی ہے، جب وہ آپ کے سر سے گزر جائے تو سمجھ لیجئے سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا اور نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو اللہ نے ہماری نمازوں کے وقت کو سورج کے ذریعے سے معین کیا ہے، لیکن ہمارے روزوں کو چاند کے حساب سے واجب کرتا ہے۔ ہاں واجب وجوب شروع ہوتا ہے چاند کے حساب سے، لیکن پھر رکھنا آپ کو سورج کے حساب سے ہے۔ روزانہ کیسے رکھتے ہیں؟ دن کے نماز فجر سے لے کر مغرب تک شروعات کرتا ہے سورج، لیکن روز دن بناتا ہے
کون سورج بناتا ہے، لیکن چاند سے مہینے کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کوئی بھی چیز ہمارے لیے بیکار پیدا نہیں کی ہے، ہمیں ان چیزوں کو اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور اس کی بہترین عبادت کو انجام دے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔